جھکا دے حکم خدا پہ جو سر کو جھکا دے، خواہش ہمیں بھی تو ایسی خدا دے، قربانی کا سفر۔ اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دین اسلام کے اندر قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے اور قربانی کا ایک پورا سفر ہے، اور اس قربانی کی یاد کو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی اہم قربانی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور کیا پیش کی، اس کا کچھ پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے، اور اسی کی یاد کو مسلمان لیے ہوئے آج تک اپنے اپنے قربانی کی جانور یہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جانوروں کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو سیل کرنا، ان سے مختلف طرح کے منافع حاصل کرنا، اور یہ جو دین اسلام کا یہ اہم ترین یوں بولیے کہ ایک عبادت ہے کہ اپنے قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے جائیں۔ اس کے آؤٹ کمز کیا کیا ملتے ہیں، اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قربانی کا معاملہ، یہ قربانی کی عبادت، یہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے فائنینشل معاملات کو چلانے کے لیے کس طرح یوز ٹو ہے، اور پھر قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والی مختلف چیزوں کو کس طرح یوٹیلائز کر کے استعمال کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور اس سے کیا ارننگ کا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح پوری معیشت رن کرتی ہے۔ یہ پورا ایک فکری، روحانی اور معاشی سفر ہے جسے ہم آج کے پروگرام میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے قربانی کا سفر۔ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مختلف نسلوں کے جانور یہ آپ کو دکھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہوئے یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آئیے اپنے پروگرام کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا نام بھی کیا ہے؟ قربانی کا سفر۔ قربانی کا سفر۔ اللہ 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 اللہ۔ مملکت خداداد پاکستان میں مختلف جانوروں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، جنہیں آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے اور دین کی مختلف باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جانوروں میں اگر اونٹ کی بات کی جائے تو اونٹ پاکستان میں بلوچستان، سندھ، پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کراچی سے سفر کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے اوتھل پہنچے۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ میرا جو سب ہے میرا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا۔ ابھی ہم جو ہے بلوچستان میں ہیں، اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اوتھل کا علاقہ ہے، اور یہاں اونٹ ماشاءاللہ اونٹ بھی ہیں، اس میں اونٹنیاں بھی ہیں، اور ابھی یہ چرنے کے بعد پانی پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ٹنکی ہے، اور ٹنکی سے پھر کیا ہے، ایک موٹر کے ذریعے سے، سولر کے ذریعے سے موٹر لگائی گئی ہے، اور یہاں پھر پانی آتا ہے، اور پھر یہ اونٹ یہاں سے پانی پیتے ہیں۔ تو یہ یہاں یہ کس نسل کے اونٹ ہیں، ذرا کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ سر ایک لاسی ہوتا ہے اونٹ، ایک مکرانی۔ اچھا، یہ دو قسم کے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس یہ ہے، یہ اونٹنی ہے۔ باقی سندھ میں کے علاقے جو بعض یہ زبان میں ڈانٹی کہتے ہیں، وہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس۔ ڈاچی نہیں ہے آپ کے پاس؟ ڈانٹی، ڈانٹی۔ اچھا، ڈانٹی بھی یہ قسم ہوگی نا؟ وہ بہترین جو نا کراچی میں آپ دیکھیں تو یہ گاڑی پہ چلاتے ہیں، اونٹ گاڑی پہ۔ اچھا، وہ ایک اور نسل کا، یہ یہاں کم رہتا ہے، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟
یہ ہمارے علاقے کے جو ہے نا لاسی لسویلے کے اونٹنی ہے. اچھا اس میں دو قسم کے تھے, ایک لاسی ہوتا ہے, دوسرا مکرانی. صحیح. مکرانی جو تھوڑا ٹائم زیادہ لگا مطلب مضبوط ہوتا ہے, لاسی تھوڑا کمزور ہوتا ہے, یہ بس اس میں فاصلہ ہے. صحیح ہے. تو یہ ابھی ان کے رنگ بھی مختلف ہیں, جیسے یہ تھوڑا یہ کالا ہے, سفید ہے اور سرخ ہے. اچھا جی ہاں, یہ 3 قسم کے, ایک کالا, ایک سفید, ایک سرخ. صحیح. جی ہاں. تو یہ لگتا ہے دودھ پی رہا ہے, وہ دیکھیں. جی ہاں, یہ دودھ پی رہا ہے. دودھ پینے والے اونٹ کو کہتے ہیں عربی کے اندر, اونٹنی ہو تو بنت لبون, اور اونٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں ابن لبون. جی ہاں. ٹھیک ہے. 1 سال کا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جو ہے وہ, اگر نر ہے, ٹھیک ہے, میل ہے تو اسے کہتے ہیں ابن مخاض, اور اگر فیمیل ہے تو اسے کہتے ہیں بنت مخاض. پھر اس کے بعد ابن لبون, بنت لبون, پھر جزء کا, اور یوں پھر اس طرح سے اس کے آگے قسمیں ہوتی ہیں. یہ ابھی یہ جو نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 ہی نسلیں ہیں. جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. تو یہ ان کا فرق کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اونٹ کیا کرتا ہے؟ اس میں ذریعے جو کالا ہے نا, اس کو ہم لوگ مکرانی کہتے ہیں. اچھا. اور جو یہ سفید ہوتا ہے وہ لاسی ہے. لاسی تو ابھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں, وہ سفید ہے ساری, یہ کالا 1 2 3. اچھا, یعنی یہ جو بلیک نہیں ہے تو اس کو پھر سفید ہی کہتے ہیں اس کو. جی ہاں. جی ہاں. ویسے میں نے سرخ, ایک سرخ کہتے ہیں نا, سفید ہے لیکن وہ ادھر جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ اینڈ پہ نا. جی ہاں. جی ہاں. ہاں, یہ دکھائیں بھائی وہ کون سا ہے, وہ اینڈ پہ سفید والا بھی دکھائیں. کراچی میں آتے ہیں اونٹ, جو اونٹ منڈی میں بھی آتے ہیں نا, وہ بھی بالکل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سفید ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو کرتا چلوں کہ اونٹ جو ہے یہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو پھر یہ قربانی کی عمر اس کی پوری ہوتی ہے. 5 سال عمر پوری ہو جائے گی تو اب یہ اونٹ کیا ہے, یہ قربانی کے لائق ہو جائے گا. سارے جگ کو اس نے بنایا, سارے جگ کو اس نے بنایا, جو رب ہے میرا, جو سب ہے میرا. یوسف بھائی, دھوپ جو ہے نا یہ تیز ہے, اللہ بس عافیت عطا فرمائے. کیا زبان, کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ لاسی. اچھا, یہ لاسی سندھی سے ملتی جلتی ہے نا. سندھی نہیں ہے لیکن سندھی سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی اس میں براوی کی مکسنگ ہوگی میرا خیال ہے. یہ دیکھیں, یہ گول گول یہ یہاں جو ہے نا وہ بن رہے ہیں, اسے گرداب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجابی میں اس کو واو رولا کہتے ہیں, اور لاسی میں کیا کہتے ہیں؟ وانچورا. ہاں, بس یہ بھی جہاں مطلب یوں ہوا کا دباؤ جب کم ہوتا ہے نا تو پھر ہوا کیا ہوتی ہے, گرم ہوا اوپر کی جانب اٹھتی ہے. تو ہوا جب گرم ہوا اوپر کی جانب اٹھتی ہے تو پھر دوسری جگہوں سے ہوا کیا کرتی ہے, اس کی جگہ لینے کے لیے جب آتی ہے تو بعض اوقات پھر یہ کیا ہے, یہ گرداب یہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے. چھوٹا سا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, لیکن یہ بڑے بڑے یوں بولیں کہ اس کے اندر بھی طوفان میں بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے, بڑی بڑی تباہی جو ہے وہ لے آتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جنات ہوتے ہیں, تو یہ بات تو غلط بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ عموماً صحرائی علاقوں میں, ریگستانی علاقوں میں اس طرح کے یہ گول گول یہ گرداب جو ہیں یہ بنتے رہتے ہیں. تو بہرحال اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد بھائی. ساجد بھائی, کب سے یہ آپ یہ اونٹ جو ہے یہ چلا رہے ہیں؟ 6 سال ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ. یہ بہت اچھا سلسلہ کار چل رہا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ آپ کے اپنے اونٹ ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ چراتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بھائی یہ دیکھیں جی, اونٹنی کا دودھ جو ہے فریش تازہ دودھ, خالص دودھ, یہ بھائی جان ماشاء اللہ لے آئے ہیں. یہ اسحاق بھائی ماشاء اللہ, اللہ برکت. اسحاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خوش آئے ہو؟ تب یہ ٹھیک ہے بابا, ماشاء اللہ الکریم, الحمدللہ. یہ ہمارے کہے بغیر ہی لے آئے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا, آپ لوگوں نے کسی نے کہا تو نہیں نا. یہ ان کی مہربانی ہے, اور اللہ ان کو اس کی بہترین جزا جو ہے وہ عطا فرمائے, رحمت کے سائے میں رکھے. گفتگو ان سے ساجد بھائی سے ہم کر رہے ہیں, تو یہ بتائیں, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ پینے کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے پینا چاہیے, اور اس کی جو ایک وجہ بیان, بس جزاک اللہ خیرہ, اس کی جو ایک وجہ بیان فرمائی ہے, وجہ یہ ہے کہ اونٹنی چونکہ مختلف جو ہے پودوں سے چرتی ہے, تو اس لیے اس کے دودھ کے اندر کیا ہے, ایک اپنی ہی جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے. تو یہ بڑا اوریجنل سا جو ہے وہ سٹائل ہے, اور اصل سٹائل یہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اکارڈنگ ٹو نیچر جسے بولے نا,
وہ یہی ہے. ابھی یہ اس برتن میں لے کر آئے, یہ برتن اپنا ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اسی میں یہ چائے وغیرہ بناتے ہوں گے, اسی میں جہاں پر مطلب لے کے اونٹ جا رہے ہیں اور ساتھ میں جناب جا رہے ہیں تو اس کو اپنا چائے بنا لی اس میں. اچھا دودھ والی چائے بھی بناتے ہوں گے, دوسرا قہوہ بھی جو ہے وہ پیتے ہوں گے, کھانا بھی جناب علی ساتھ, روٹی میرا خیال ہے ساتھ رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں ساتھ میں؟ روٹی گڑ تو رکھو نا پر. ہاں مانی جی کا روٹی ساتھ لے کے جاتے ہیں, رات کو اگر ادھر ہے تو بھی روٹی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. بھئی کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ کھیر تھی. کھیر روٹی کو دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں. اچھا میں آپ کو عرض کروں, صحرا میں وہ کیا کرتے ہیں, روٹی بناتے, آپ ادھر آئے نا میرے پاس, ادھر آئے آپ, ادھر آئے ادھر بابا. تو کیا کرتے ہیں کہ روٹی ایک بڑی خاص قسم کی ہوتی ہے, تھوڑی موٹی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا وہ کہیں پر بھی رکتے ہیں جب رات مثال میں گزارتے ہیں, تو چھڑیاں وغیرہ لکڑیاں وغیرہ لے کر کے کوئلے سے اس کی جو ہے وہ آگ بناتے ہیں, یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ آٹے کی جو ہے وہ آٹا کپڑے کے اوپر ہی اس کو مسل لیتے ہیں, گوندھ لیتے ہیں, اور اس کی روٹی بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ پکاتے ہیں, اور پھر دودھ کے ساتھ اسے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا جی صحیح بتا رہا ہوں نا میں, بناتے ہیں ایسا ہی ہے نا. کبھی روٹی بنائی ہے خود سے؟ مانی پچاؤ کہ نہیں؟ کیرانی روٹی کو کیرانی یہاں کہتے ہیں. تو یہ بار تھوڑا سا اس کو جو ہے میں تھوڑا سا پیوں یا کیا کروں, میں تھوڑا کم کروں. کیا کم کروں؟ اچھا پھر پی لوں جامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے سوا میرا کوئی نہیں. اونٹنی کا دودھ جو ہوتا ہے نا, اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے. یہ پتا مٹی ریت یہ یہاں جو ہے نا نیچرل یہی معاملہ یہاں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ نہیں پئیں کیونکہ یہ ٹوٹل بالکل خالص ہے, آرگینک ہے, لیکن تھوڑا سا خالص دودھ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں پی رکھا. اس ٹائم ہی ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو شہری آدمی ہے, شہر سے آیا ہے, لیکن الحمدللہ شہر میں رہتے ہوئے ٹائم ہو گیا, لیکن جو ہمارا اوریجن ہے وہ دیہاتی ہے. دیہات میں بھی بعض کا جو ہے یہ گائے کا, بھینس کا, اس طرح دودھ جو ہے چھوٹے بچوں کو بھی پلایا جاتا ہے. یہ اونٹ تو ابھی پالے جا رہے تھے, اس لیے ہم نے اونٹنی کا دودھ پی لیا. اگر جانور کو قربانی کے لیے خاص کر لیا جائے تو اس سے دودھ پینے یا دیگر نفع حاصل کرنے کا منع کیوں کیا جاتا ہے؟ جو جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا اس سے کسی قسم کا بھی نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. مثلا اس پر سواری کرنا, اس کی اون وغیرہ کو اپنے نفع کے لیے کاٹنا, اس پر سامان لادنا, اس کے ذریعے ہل چلانا یا اس کا دودھ وغیرہ حاصل کرنا, یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو قربانی کے جانور سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے تو اس کا ہر جز اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے, نیکی اور ثواب کے لیے متعین ہو گیا. تو جب ہر جز نیکی اور ثواب کے لیے متعین ہو چکا ہے تو اب اس کو اپنے لیے استعمال کرنا گویا کہ اس نیکی کے کام سے اس کو ہٹانا ہے. اس لیے ایسے جانور سے اگر کوئی ایسا نفع حاصل کر لیا تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. مثلا اگر دودھ اس کا دو لیا ہے تو وہ دودھ فقراء کو صدقہ کرنا ہوگا. اگر استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرنا ہوگی. اچھا میں یہاں ایک اور بات آپ کو عرض کروں کہ یہ دیکھیے, یہ جو قربانی کا ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اونٹ کی قربانی بھی باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے. اور یہ اونٹ پالنا اور ان کو بیچنا, یہ پورا جو ایک نظام ہے, یہ سارا ایک فائنینشیل سرکل جو ہے یہ چلا رہا ہے. یہ ابھی ہم جن سے جو ہے بات کر رہے ہیں بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ, اردو گلائیں تو تمام
ना ना सिंधी अचे तो सिंधी अचे तो हाँ ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये ऊंट जो है ये आपके अपने हैं या आप इनको चराते हैं? ये 5 बहनी पर आधे हैं ज्वाइन। ये कह रहे हैं कि आधे हमारे अपने हैं, आधे जो हैं वो दूसरों के हैं। अच्छा ये बताएं कि ये कितनी आपको इसकी उजरत मिलती है? एक ऊंट एक माह चराएं तो कितने पैसे मिलते हैं? 3,000 एक माह के 3,000 रुपए इनको महाना जो है ना वो एक ऊंट के मिलते हैं। एक ऊंट के मिलते हैं? हाँ 3,000 रुपए इनको एक ऊंट के माशाल्लाह मिलते हैं। तो अगर 10 ऊंट इनके पास हैं तो ये कितने पैसे हो गए? 30,000 रुपए हो गए। तो यानी आप ये देखिए कि पूरा एक निजाम जो है ये चल रहा है। ये ऊंट चलाने वाले क्या करने अपने घर का जो है मामला चलाने के लिए। आप देखिए इंसान की सिर्फ एक ही नीड नहीं है कि उसने जनाब क्या करना है, उसने अल्लाह आपका भला करे रोटी खानी है और उसने जनाब अली सालन खाना है, दीगर चीजें भी होती हैं। गांव देहात का एक अपना मामला होता है, अलग मामला होता है, उसकी अलग बात है, अपनी जगह पर है। लेकिन जाहिर सी बात है इन्हें भी रकम की नीड भी होती है, पैसों की नीड भी होती है, कपड़े हैं, जूती है, घर है, बार है, बच्चे हैं, तालीम है। तो ये अल्लाह की रहमत से पूरा क्या है एक निजाम जो है वो चल रहा है। अल्लाह अल्लाह आपको बरकत जो है वो दे और इनमें और अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा ये बताएं कि ये ऊंटनी जो है ये कितने अरसे बाद बच्चा देती है? 12 महीना का डेरी 12 माह में ऊंटनी जो है ये बच्चा देती है। ये ऊंट आपस में लड़ते भी हैं वैसे? ये कह रहे हैं कि जो मेल ऊंट होते हैं ये आपस में झगड़ा करते हैं, जो लड़ता है फिर उसको थोड़ा सा वो जो भी छड़ी वगैरह होती है उसके साथ उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो बहरहाल ये ऊंटों का पूरा जो है वो निज़ाम है। और ये खाते हैं, चरते हैं, कितना टाइम इनको लगता है खाने वगैरह में? और ये अभी ये जगाली कर रहे हैं, नहीं ये क्या कर रहे हैं जरा भी बताएं। ये जो खाना है ना इनका पेट में वो निकाल के फिर चबाती है, इसको ये ओगार कहते हैं। ओगार करती है, मतलब इसे जगाली करना भी कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। और जबान में पता नहीं क्या बोलते होंगे। हाँ जी ये यूं है। और ये आप देखें अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो कितनी प्यारी मखलूक है ऊंट। अल्लाह ताला ने इसका कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या ऊंट को नहीं देखते कि इसको कैसे पैदा किया गया है। अजीब व गरीब ये अल्लाह पाक की जो है मखलूक है। अच्छा ये बताएं कि ऊंट कितनी देर बगैर पानी के जो है वो रह सकता है? 10 दिन। हमने ओथल, थर, चोलिस्तान में तरह तरह के ऊंट देखे जो अल्लाह पाक की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह 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 अल्लाह। ओथल से तकरीबन 440 किलोमीटर सफर करने के बाद हम थर मिट्टी थर पार कर पहुंचे। हमारी सवारी सहराए रेत के इलाके में सफर नहीं कर सकती थी, लिहाजा 4x4 जीप में सफर करते हुए अपने मतलूबा मकाम पर पहुंचे। सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया। तो यहाँ पर जो है वो ऊंट भी पाए जाते हैं। मैं चाहूंगा ऊंटों के बारे में भी आप कुछ बताएं। जैसे हमने पहले आपको बलूचिस्तान जो है वो दिखाया और वहाँ पर जो ऊंट पाए जाते हैं ये लासी नस्ल के ऊंट जो है ये कहलाते हैं, मकरानी नस्ल के ऊंट भी कहलाते हैं। ये हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ क्या क्या है जरा बताइएगा, किस किस नस्ल के हैं? इधर अचलोथर के भी हैं, सही, पार्कर वाले सलामकोटी भी हैं, अच्छा, सिंधी भी है, सही, सामरोटी भी है। ये कौन से वाले? ये अचलोथर की है। ये छुड़ोथर के? जी हाँ। दाची यानी फीमेल? जी हाँ फीमेल ऊंटनी है ये। जी हाँ। इनका रंग मेरा ख्याल है रंगों से फर्क करते हैं? रंगों से फर्क करते हैं, उसका वजन जो भी है ना उसमें भी फर्क होता है। अच्छा, कहाँ के ऊंट में गोश्त ज्यादा निकलता है, किस नस्ल में से ज्यादा निकलता है? ज्यादा सामरोटी है, सही, सिंधी है, सही। और ये जो अचलोथर वाले ऊंट बता रहे हैं आप? अचलोथर का ये 2 अचलोथर के हैं, वो बीच में जो खड़ा है वो भी अचलोथर का है। ठीक हो गया। इनमें वजन ज्यादा छोटे कद वाला, ज्यादा वजन उठाने वाले? हाँ जी। ये सामरोटी है, सिंधी है। अच्छा जी हाँ। और ये आप बता रहे थे कि अपना वजन भी ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा होता है वजन? जी हाँ। यानी अपना वजन भी ज्यादा होता है और वजन उठाना हो तो भी ज्यादा वजन उठाते हैं। सही। आप ये ऊँटों का इस्तेमाल यहाँ मतलब क्या क्या होता है? और ऊँटों का इस्तेमाल हम पानी भी ऊँटों से निकालते हैं, जमीन की खेती भी ऊँटों से करते हैं और कुर्बानी के टाइम बेचते भी हैं, कुर्बानी के बगैर भी बेचते हैं। इसके बच्चे वगैरह लेते हैं। सही। दूध वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह।
تو یہ جانور جو آپ بتا رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ہل بھی چلاتے ہیں، تو یہ بھی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس طریقے سے یہاں صحرائے تھر کے اندر کاشتکاری کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آئیے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ صرف ہم آپ کو پریکٹیکل کے لیے بتا رہے ہیں. یہاں صحرائے تھر میں بھی باقاعدہ کاشتکاری کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر زمین الحمدللہ رب العالمین بڑی زرخیز زمین ہے. بارش اگر ہو جائے تو یہاں سے ماشاءاللہ الکریم کھمبی بھی جو ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے، مشروم بھی زمین سے نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فصلیں بھی یہاں سے الحمدللہ ملتی ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کیونکہ بارانی علاقہ ہے تو بارش کے پانی پر ٹوٹل انحصار کیا جاتا ہے. تو زمین کو جو ہے وہ قابل کاشت بنانے کے لیے یہاں پر بھی یہ ریت نظر آ رہی ہے، ہمیں تو ریت لگ رہی ہے، لیکن اس کو بھی قابل کاشت بنانے کے لیے اس میں ہل چلانا پڑتا ہے، اور یہ جو اونٹ ہے اس کو ہل چلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ میری زندگی میں فرسٹ ٹائم ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ اونٹ کو بھی جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم آپ کو تھوڑا پریکٹیکل کے طور پر تھوڑا سا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. باقاعدہ تو یہاں پر کوئی ابھی فصل نہیں ہے اور نہ ہی کاشت کا کوئی ایسا موسم ہے اور سیزن ہے، لیکن ہم آپ کو یہ دکھا ضرور دیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اسے کام لیا جاتا ہے. سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، جو رب ہے میرا. کوئی بھی کام ہو تو اسے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ہل بھی اگر اسے چلانا ہے تو اس کا بھی کیا ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ 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 اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی مضبوط رسیاں ہیں ماشاءاللہ الکریم. اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا. یہ آپ دیکھیں یہ رسی بھی ہے نا، یہ مارتا تو نہیں ہے نا، ٹانگ تو نہیں مارتا نا. ویسے گائے بھی عام طور پہ ٹانگ نہیں مارتی، لیکن کبھی کبھی مار بھی دیتی ہے نا. گدھے کا کام ویسے کہ زیادہ ہے. تو بہرحال کچھ کام گدھے کے ہیں وہ انسانوں کو تو نہیں کرنے چاہیے نا، جانوروں کے کام جانوروں تک کی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بڑے سسٹمیٹک انداز میں لکڑی ہے، اس کی یہاں سے ایک جھری بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو اس کو انہوں نے کس دیا ہے اس کے اندر. یہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا، ایک منٹ. یہ تھوڑی سی اس کو ایک میں کرتا ہوں، مجھے بھی کرنے دیں. یہ ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ لکڑی کی یہاں کیا کر دی گئی ہے، یہ جھری بنائی گئی ہے. تو اس جھری سے اس کو یہاں لکڑی یہ رسی ڈال کے اس کو تھوڑا جو ہے نا وہ کسا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب یہ کیا ہے، یہ نکلے گی نہیں، سلپ نہیں ہوگی، اور یہاں سے اس کو باندھ دیا گیا ہے. تو اب یہ حل ہے کیا ہے، اس کو چلایا جائے گا. چلے جی بسم اللہ. یوں آپ دیکھیں اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس پر ایمان اس پر یقین. اس طریقے سے جو ہے یہ ہل چلایا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ بیج ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کے کرم پر نظر ہوتی ہے، بارش ہوگی تو پھر اس سے خیر سے فصل بھی ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک جانور جو ہے یہ کتنے طریقے پر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت ہے. اور یہ جو اونٹنی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کی بیٹی ہے، یہ بھی مادہ اونٹنی ہے. تو یہ جدھر ظاہر سی بات ہے ماں جا رہی ہے
اس کی بیٹی بھی کیا کر رہی ہے, وہ بھی ساتھ جا رہی. بیٹی بولیں گے جانور کا تو ویسے بیٹا بیٹی وہ نہیں ہوتا, عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن چلیں اللہ پاک جو ہے وہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی یہاں کے جانوروں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیں, یہ جانور کے گلے میں بھائی جان یہ گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جیسے گائے کے گلے میں بندھی ہوتی ہے, اونٹ کے گلے میں بھی بندھی ہوتی ہے, اونٹنی گلے میں بندھی ہوتی ہے. یہ جو چرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو ہمیں معلوم ہو کہ اس طرف کھڑی ہے. اچھا جی ہاں, یعنی اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جانور موجود ہے. جی ہاں, اس لیے گھنٹی باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ. تو یہ بھی خود بخود چرنے جاتے ہیں, خود بخود واپس آتے ہیں, خود بخود جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ دیکھیں, یہ بھی اونٹنی ہے, یہ بھی آ رہی ہے. اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ٹانگیں بندھی ہوئی, تو اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں. ٹانگیں اس لیے بندھی ہوئی ہیں تاکہ یہ بھاگ کے دور نہ جائے جائیں. یہ بھی جانوروں کو حفاظت کے طور پر یہ سلسلہ کار ان کا کیا جاتا ہے. اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے, اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے, اس پر ایمان اس پر یقین ہے. اپنا رستہ اس نے دکھایا, اپنا رستہ اس نے دکھایا, جو رب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو, اور یہ تمہارے لیے زینت ہے, اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں, اور انسان ان سے مختلف فائدے حاصل کرتا ہے. یہ اونٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو مختلف طرح کے اونٹ بھی دکھا رہے ہیں, مختلف نسلوں کے اونٹ دکھا رہے ہیں جن کی قربانی بھی کی جاتی ہے, اور ان سے دیگر فوائد بھی حاصل کیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہاں محنت کش لوگ ہیں, اور یہ اونٹ کو جو ہے وہ اونٹ گاڑی کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ویسے تو اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے, اس کے اوپر سواری کی جاتی ہے, لیکن یہ اونٹ گاڑی پوری جو ہے وہ بنا کر کے اس کو جو ہے وہ بار برداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اونٹ کو دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا مہندی لگا کے تھوڑا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے. یہ کیا لکھا ہوا بھیا, یہ ایچ لکھا ہوا, ذرا کچھ بتائیے گا کیا ہے یہ؟ اچھا, یہ نہیں, یہ ایچ جو ہے وہ اس کے مالک کا نام ہے, ایسی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس پہ آپ کیا کیا چیزیں لاد کے لے کے جاتے ہیں؟ جی یہ اصل کا کھیتی باڑی میں کام دیتے ہیں, کٹے ہے, مٹی ہے, مٹی اٹھاتے ہیں, کو کٹا بٹا اٹھاتے ہیں, آپ کا گھر سے بناتے ہیں, مزدوری دے. اچھا, یعنی مزدوری کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں, تو کرائے کا سارا کام وغیرہ, یعنی جی پانی بھرتا ہوں, پانی بھی بھرتے ہیں جی, پینے والا. یعنی اس پر تو میں ڈمپر کی ٹیوب لاٹ کے لے کے جاتے ہیں. جی ہاں, ڈمپر کی ٹیوب ادھر اوپر رکھ دیتے ہیں, اس میں پانی بھر کے, پھر وہ جو بندہ بولے اس کے گھر پہ لے جاتے ہیں. جی ہاں. تو گھر کی تعمیر میں اگر کرنا ہو تو خاص قسم کی مٹی ہے, وہ گھر کی تعمیر کے لیے وہ مٹی بھر کے یہ بھی لے جاتے ہیں, پانی بھی لے جاتے ہیں, اور بھی کھیتی باڑی میں بھی بتا رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آپ دیکھیے یہ صرف ایک جانور جو ہے یہ کتنی طرح سے انسان کے جو ہے وہ کام آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے. ماشاءاللہ الکریم, آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کا قد جو ہے نا, مجھ سے زیادہ اونچا ہے, لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک نے اس لہیم شہیم طاقتور اور بہترین جانور کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے, اس کے قابو میں دے دیا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. جسم و مکان و جہت سے برابو, جسم و مکان و جہت سے برابو, عیب اور نقص سے پاک و جدا وہ, مانا اسی کو اپنا خدایا, مانا اسی کو اپنا خدایا, جو رب ہے میرا, جو سب ہے میرا, جو سب ہے میرا. ماشاءاللہ الکریم, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اللہ پاک نے انسان کے لیے مسخر فرمایا ہے, اور اسے جو ہے وہ موڑا بھی جاتا ہے. یہ لگام اس کی ہے اور نکیل ڈلی ہوئی ہے, تو اس کو ٹرن کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اپنے مالک کے اشارے پر اونٹ نکیل کھینچنے سے اپنا رخ حسب منشا تبدیل کرے, مگر انسان اللہ اور رسول کا حکم آنے پر بھی اپنا رخ تبدیل نہ کرے. ہم اشرف المخلوقات ہیں,
लिहाजा अल्लाह पाक की इताअत का सबसे ज्यादा हक हमारा बनता है। तो बहरहाल अल्लाह की नेमतें हैं, इनका जब बंदा इस्तेमाल करे तो शुक्र भी अदा करे। सवारी है जो भी है तो अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, तो उस सवारी पर सवार होने की दुआ भी पढ़नी चाहिए। तो इसको भैया भगाते भी हैं 8 किलोमीटर तो ज्यादा है। हाँ, ये बता रहे हैं इसकी स्पीड जो है ना, ये 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलता है। बहरहाल अभी तो ये चल ही रहा है, तो इसको चलना ही चाहिए। तो अल्लाह पाक आफियत और सलामती के अता फरमाए, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल फरमाएं तो अल्लाह पाक का शुक्र भी जरूर अदा फरमाए। बस भाई बस भैया बस रुक जाओ, मेहरबानी। ठर से हम 500 किलोमीटर सफर करते हुए चोलिस्तान रूही पहुंचे। फिर क्या हुआ आइए देखते हैं। अल्लाह 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 सारे जग को। साईं ये ऊंठा ने बारे कोई दसो, ये ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਊਂਠ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਊਂਠ ਨਸਲ ਮੜੇ ਚੀਦੇ ਨੇ ਸੋਣਾ ਸਹੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੇਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਊਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ, कोई खड़े 5 साल दे। इसकी जरा उर्दू करें रब नवाज भाई, जो कुछ साईं ने फरमाया उसको उर्दू में थोड़ा बताएं। भाई फरमा रहे हैं माशाल्लाह, मदनी चैनल की टीम हमारे सलमान भाई यहाँ चोलिस्तान में पहुंचे हैं। तो भाई ये जाम साहब गुलाम कासिम साहब जो है ना, ये करवा रहे थे कि हमारी ये पुरानी सकाफत है, यानी सकाफत से मुराद ये हमारे पुराने आबा व अजदाद ये जानवर पालते रहे हैं। अच्छा, हम भी वही जानवरों का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इसके हमारा जरिया मुआश भी यही है। वाह। हर किसी का अपना अल्लाह जहाँ से भी रोजी देता है इनको, कोई अपना ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, कोई ये जानवर पाल के अपना वो जरिया मुआश कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इनकी ये सकाफत से है जो है ना, ये खानदानी आ रहा है। 5 साल को बाद जरा एक कुर्बानी थी। अच्छा जी। हाँ जी। ये दुआक बन दे सही। 5 साल दा डू डंद कटे दे। सही। ये पहले इन्हें कुर्बानी कहने जले डू डंद कटे से जी, ये असा गोला रोजी दे से माशाल्लाह। भला से कराची चा बनू, वाह वाह वाह, लाहौर चा बनू, वाह, भला उठा के उसे मंडे लगी माशाल्लाह, भला इन्हें असा को रोजी रजाया माशाल्लाह, रोजी देती है। क्या बात है जी। यानी ये इनकी सारी गुफ्तगू का खुलासा जितनी सराइगी मुझे जो है वो आती है, समझ में आती है, वो यही है कि यानी हम इसको पालते हैं और जो दोस्त अहबाब बाज़ होते हैं उनके जमीन पर अगर घास वगैरह होता है तो उसको भी काट कर कप के मतलब ले आते हैं, मतलब ये काट के ले आना, वो है ना कप पेड़े हैं जी, वो पेड़े आटे को क्या करके थोड़ा उसको मतलब काट कर क्या किया उसके वो पेड़े बनाए हैं। डाला ये मतलब कपना मतलब काटना किसी शय, ठीक है। तो वो यूं करके इसको फिर पालते हैं और 5 साल में फिर इसको जब ये कुर्बानी काबिल होता है तो फिर कराची वगैरह या दूसरे इलाकों में आते हैं और खरीद थी क्या। अच्छा, फरमा रहे हैं यहाँ से भी लोग खरीद करके ले जाते हैं। इथों खरीद कर वेंदे जी, इथों खरीद कर वेंदे उत्थे ही चाह वेंदे जिवें गरीब लोग उत्थे इहदे विच रोजी असा को रोहिले लोगों को इहदे विच रोजी असा को लभदी है। माशाल्लाह। ये बता रहे हैं कि रेगिस्तान के लोगों का जो रोजी का सिलसिला है, मुआश का जो सिलसिला है, वो इन्हीं ऊंटों के जो है वो बेचने पर जो है वो चल रहा है। तो आप ये देखिए कि ये कुर्बानी का जो मामला है ये अल्लाह पाक की रहमत से कहाँ लोगों के लिए एक बेनिफिशियल एक सिलसिला है, एक उनके लिए मुआश का जरिया है। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ कुर्बानी का मौका सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी की बात नहीं है, बल्कि ये पूरा यूं बोलिए कि जिस तरह एक रूहानी मामला है, एक इबादत का मामला है, वैसे ही लोगों के लिए ये मुआशी एतबार से इसको जो है वो अपना पहिया चलाने के लिए भी बेहतरीन एक सिलसिला कार है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी ऊंट जो है वो हाजिर हुआ करते थे और जो है वो अपनी फरियाद सुनाया करते थे। और फिर जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके के वाक़यात हैं, फिर उनके अंदर मुख्तलिफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंट कह रहा है कि मेरा मालिक जो है वो मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा जो है वो कम खिलाता है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جانور کو شفقت فرمائی، اس کی فریاد سماعت فرمائی، اور پھر اس کے مالک کی تربیت فرمائی، اور اس کے مالک سے بھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے اس کو انسٹرکشنز دی، ہدایات عطا فرمائی. پوری یوں بولیے کہ یہ واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معجزات کے واقعات ہیں جو آپ کی سیرت میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترا نے ناشاد، گلائے رنجو نہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ نہر فرمائے، اور اونٹ جو تھے یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے جو ہے وہ آتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور سے نہر ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ جو ہے وہ نہر فرمائے، اور اسی انداز کو لے کر کے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، اور اونٹ کو جو ہے یہ نہر کیا جا رہا ہے. اور اونٹ کو نہر کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ماہر قصاب کا ہی کام ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی بندے کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اونٹ جو ہے وہ بعض اوقات نکیل نکال دیتا ہے، تو وہ ذبح کرنے والے کو گردن سے پکڑتا ہے، پھر اٹھا کے پھینکتا ہے. اور اونٹ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا، جبڑے کی پکڑ، یہ بڑی سخت ہوتی ہے. لگ تو یہ آپ کو بڑا شریف اور مسکین رہا ہے دیکھنے میں، لیکن جب یہ پکڑ لیتا ہے نا جبڑے سے، تو پھر بندہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا. نکیل ڈالنا بھی میرا خیال ہے کہ خاص لوگوں کا کام ہوتا ہوگا، ہر بندہ تو یوں نکیل ڈال بھی نہیں سکتا نا. پہلے نکیل کو یہ نک مرے دے بندہ چھوٹے ہوئے نا سال دے جی یہ سوا ہوندے کو نک مار دا. ٹھیک ہے. ول دو ترے جاڑے کو با چار جاڑے کو بھی کاٹھی دی لاٹھی ملتی ہے، وہ کاٹھی دی لاٹھی ٹپا دی. یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب یہ 1 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک خاص عمل کے ذریعے سے، سوئے کے ذریعے سے وہ ناک میں سوراخ کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں کاٹھی کہتے ہیں لکڑی کو، وہ چھوٹی سی لکڑی کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح چھوڑے سے مہار پہ تم صحیح ہے. یعنی یہ کچھ دن اس کو چھوڑتے ہیں، وہ زخم جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ مہار ڈالے جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں، ان میں اور جو بلوچستان میں یا تھر میں اونٹ پائے جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے ویسے؟ اونٹ ہے نا جڑے یہ بڑے چ سونے، اچھا، اور لڑائی والے اونٹ جڑے وہ بھی وجہ دین. یعنی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ خوبصورت اونٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے واقعی ان کا اگر آپ جو ہے وہ چہرہ مورا دیکھیں تو یہ ان کو خوبصورت بناتے ہیں، یہ قدرتی طور پہ خوبصورت ہوتے ہیں. آپ بڑے نا سبھی کرتے سے مورے شورے گانی جی اتے مارنا پرچی والا سوال جڑا. سبحان اللہ. یہ آپ ذرا اردو میں بھی بتائیں نا، کہاں رب نواز بھائی کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جیسے کسی علاقے میں انسان بھی، اور ایک حسن اللہ پاک کا دیا ہوتا ہے انسانوں میں، جانوروں میں. یہ یوں سمجھے کہ چولستان کے جو اونٹ ہے نا، ہاں جی، تھر سندھ سے بلوچستان کے اونٹوں سے یہاں کے چولستان کے جو اونٹ ہیں خوبصورت ہوتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. سبحان اللہ. یہ اور قربانی کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ خوبصورت جانور ہے، اور خوبصورت جانور قربان کرنا، فربا جانور قربان کرنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ جانور قربان کریں تو جو خوبصورت جانور ہے، جو فربا جانور ہے، موٹا جانور ہے، اس کو قربان کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، دین اسلام کو دیکھا جائے تو بڑی واضح گائیڈنس ہے. فرمایا گیا ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو فربا کرو، اس کو موٹا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری ہوگا، اور قربانی کرنے والے اس پر بیٹھ کر اللہ پاک کی رحمت سے پل صراط سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ دیکھیں، یہ واقعی ان کا جامی بھائی کہاں ہے؟ جامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، جامی بھائی واقعی یہ دیکھنے میں مطلب خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں، یہ جن کو رنگ کیا ہوا ہے تو یہ خود اس کو خود سجایا ہوا ہے؟ جی ان کو خود سجایا ہوا ہے. یعنی یہ رنگ وغیرہ آپ نے خود کیا ہوا؟ خود صحیح ہے. بعض اوقات اونٹوں پر جو ہے وہ بڑے پیارے سے وہ بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن وغیرہ بنے ہوتے ہیں. جی وہ خود بنواتے ہیں. جی خود بنواتے ہیں. جی خود بنواتے ہیں. جی ان کی عمر ویسے کتنی بھائی ابھی؟ 4-5 سال دے 4 سال دے پکے 5 پیر نے. جی بتائیں. ہاں یہ 4 سال کے ہیں، 5ویں سال کے ابھی اسی قربانی پہ یہ لگیں گے جو ہے نا. اونٹ جو ہے نا، اس کی قربانی کی عمر ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں.
تو یہ جو ان کو پالتے ہیں انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی عمر کیا ہے. بہرحال جو قربانی کا جانور خریدنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سے جو ہے وہ ذہن بنا کے رکھے کہ میں نے جانور وہی قربان کرنا ہے جو عمر کا پورا ہو, اور قربانی کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جانور کی غلط عمر نہ بتائیں, کیونکہ اس سے پورا کسی کا یوں بولیے قربانی کا معاملہ ہے تو وہ جو ہے وہ عبادت کا معاملہ ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. قربانی کے جانور کے لیے بتانے والوں کو بھی صحیح بات بتانی چاہیے اور لینے والوں کو بھی تھوڑا تفتیش کر کے لینا چاہیے. ابھی جیسے مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں, یہ کتنا پیارا اونٹ جو ہے یہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی بندہ دیکھے کہ یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے تو اسی کو کیا کر دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جو عمر بتائی گئی ہے کم از کم جانور جو اونٹ ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, 5 سال. 5 سال سے اوپر کا اونٹ جو ہے وہ کیا کرنا ہے, قربان کرنا ہے. 5 سال پوری ہو جائے یا اس سے اوپر ہو جائے تو ہم اس کی قربانی کریں گے. اچھا, یہ دودھ کب تک پیتا ہے اونٹ؟ 1 سال پیتا ہے. 1 سال پیتا ہے. 1 سال کے بعد پھر پالنے کے لیے دودھ پلاتے رہتے ہیں. اور جو ہے نا یہ سال کا تھا نا والا سا اٹھ چھوڑتے تھے سان اوڈا چاہتے باندھے اوڈا چاہتے نواں پھل پیٹ پا کے دین اے جال کے سے. یعنی اونٹنی جو ہے 1 سال تک اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ پلاتی ہے, پھر اس کے بعد پھر اگلے بچے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہے؟ ہاں جی ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی 1 سال والے ہیں نا؟ ہاں 1 سال والے ہیں یہ بھی. صحیح. ان کی دیکھیں نکیل بھی خوبصورت یہ ہے نا, ایک ہی نکیل ڈالی ہوئی ہے, ایک ہی نہیں ڈالی ہوئی. یہ عام نکیل کی طرح نہیں ہے. اچھا, یہ 1 سال کا ہے نا ابھی, تو اس سے تھوڑا ہاں جی اس کی جو ہے نا نکیل ڈالنی ہے. صحیح ہے, اس کی نکیل ڈالنی ہے, اس کی نکیل ڈل گئی ہے. ہاں ابھی جو ہے نا وہ رسا نہیں باندھا. ہاں یہ وہ ہے لکڑی ہے نا, لکڑی ہے, زخم ہے نا ابھی. ہاں جی ہاں جی. جب جب یہ خشک ہو جائے گا پھر وہ رسا باندھیں گے, ساتھ نکیل ڈال جائے گی. ٹھیک ہوگا. ہاں جی, ابھی اس میں نہیں باندھی نا. اچھا, یہ نکیل جو ہے نا لوہے کی ہوتی ہے یا لکڑی کی ہوتی ہے؟ لکڑی کی ہوتی ہے. اچھا, اونٹ مارتے بھی ہیں اس اونٹ کو ڈلی ہوئی ہے نکیل. جی صحیح, مار دے ہی ہے. اچھا, کئی نہیں کئی مارن پائے میں بندے کو. اچھا جی ہاں, جلد مستی جاتے نا. ہاں جی, انہوں خمار لگ میں دے. اچھا جی ہاں, ولدوں میڈ آپ دیے بندے نہ لڑ پوندن. اچھا, والوں کو ڈاک ماک مارتے چڑھتے سے گریک مار کے جیسے. یہ کیا بتا رہے ہیں اردو؟ ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ جو ہے نا ایسے کئی جو ہے نا لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اونٹ کو جو ہے نا وہ منہ بھی مارتے ہیں, دانت مارتے ہیں, پھر ہم ان کو شریف کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک طریقہ ہے, ان کو باندھتے ہیں پھر تیار کرتے ہیں, پھر غریب ہو جاتا ہے, وہ شریف ہو جاتا ہے, پھر نہیں مارتا. یعنی جو لڑائی کرتا ہے اس کو پھر باندھ دیتے ہیں, اس کو منہ باندھ دیتے ہوں گے, اس کو نہیں نکیل ڈالتے ہیں. یہ محبت نہیں بندے یہ کئی نا اٹھ بندے کو صحیح گناہ دیکھے وہ روتے جیسا صحیح کہ نہیں آیا جا. اچھا, یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اونٹ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب اونٹ کسی انسان کو دل دے جاتا ہے نا, محبت دے جاتا ہے, تو پھر وہ بالکل اتنا شریف ہو جاتا ہے کہ اپنا سر جھکا لیتا ہے. صحیح, محبت دے جاتا ہے, وفادار جانور ہے جو ہے نا. صحیح. نظر نہ آئے تو اداس ہو جاتا ہے. ہاں, جب نظر بندہ وہ مالک نہ آئے تو پھر اداس ہو جاتا ہے, رینگتا رہتا ہے جو ہے نا, رونے لگے. یہ بزرگ فرما رہے ہیں. یہ کتنے سال کا ہے وہ؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اونٹ ہے. 5 سال کا ٹھیک ہے صحیح. 6 سال کا. 6-7 سال کا بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈالی ہوئی ہے. اچھا, میں یہاں عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. لہذا جب بھی آپ کسی اچھے جانور کو دیکھیں تو ماشاء اللہ الکریم ضرور کہیں. منڈی میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جانور آئے ہوئے ہیں, خوبصورت جانور ہوتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے ماشاء اللہ یہ ضرور کہیں, تاکہ کسی کے جانور کو نظر نہ لگے. مجھے یہ بہت پیارا لگا تو میں نے ماشاء اللہ کہا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے گا. لا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے جی, جی صحیح. کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں, یہ اونٹ کا فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اچھی روزی دے. آمین 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 آمین. اللہ اس کو بہترین جو ہے وہ آپ کے لیے بنائے روزی کے اعتبار سے. جہاں جائے ادھر بھی خیر ہو جائے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے. آمین 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 آمین. اللہ ان سب پہ اپنا کرم کرے, اپنا سب پر اپنا فضل فرمائے. آمین آمین. یہ کیا کر رہے ہیں اس کو؟ اچھا, خارش ہو گئی ہے اس کو. ہاں جی, ٹوباں تے پانیاں چ لیٹ دین. ہاں جی, وہ خرسی جی بنوائی دی. اچھا جی ہاں, ابھی دیکھیں 1 سال کا ہے, اس کو بھی لگا رہے ہیں. یہ رو رہا ہے, یہ رو رہا ہے. خرسی ہوتی ہے نا, اس کو درد ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی, نہیں ڈرو بھائی. تھوڑا چاہ پیو. جی چائے پیتے ہیں, پیتے ہیں. کوئی پیچھے والا لات مار سے
इधर हो जाए, कह रहे हैं टांग मार देगा ये। हाँ टांग मार से ये जानवर को ना इसका ख्याल रखना जरूरी होता है, पचा नहीं सकते थे। ये जानवर का ख्याल रखना जरूरी होता है। ये इसको जो है वो ऊँट को जो है वो जहाँ जहाँ इसको खारिश वगैरह होती है ना, तो इसको ऑयल लगा रहे हैं ताकि इजी हो जाए। या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये बताइए, इनको खारिश वगैरह मतलब ये होती कैसे है, किस तरह से होती है? ये खारस होंदी है, एक रोही ते घाह होंदे। सही है। रोही ते बूटी होंदी है, घाह होंदे। सही है। वो घाह खांदे। ठीक है। वो घाह जरा वो घाह दी वजह कनो वला इन्हें को खारस थी वेंदी है। अच्छा। हाँ, यानी ये बता रहे हैं कि सहरा में मुख्तलिफ तरह की घास होती है। हाँ, तो एक घास है वो उसको बता रहे हैं काफी किस्मों की घास होती है, तो उसको जब ये ऊँट खाता है तो फिर उसको थोड़े खारिश का मामला ये हो जाता है। तो जिस तरह खुराक ये जानवरों पर अपना असर डालती है, वैसे ही खुराक इंसानों पर भी अपना असर डालती है। तो जिस तरह ऊँट को प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी चूंकि एक हैवान ही है, ठीक है, तो इसी तरह इंसान है तो इसको भी बाद औक़ात कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। तो जिन चीज़ों से इंसान को एलर्जी हो, जिसको खाने से तबीयत ख़राब हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें तो बाद औक़ात पता होता है कि ये खाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा। शुगर का मरीज़ है, मीठे पे मीठा खा रहा है, जनाब मैदे की चीज़ें खा रहा है, तो खाना भी खा रहा है, तो चावल भी खा रहा है, और आउट ऑफ यूँ बोलिए कि लिमिट खा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक उसने और बीमारी होना है। किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर भी चीज़ें जो किडनी को इफेक्ट करने वाली हैं वो जनाब खाता जा रहा है, और अब ये इसकी बीमारी ने क्या करना है, और बढ़ना ही है। ठीक है, तो अल्लाह से आफियत भी मांगनी चाहिए, खैर का सवाल भी करना चाहिए, शिफा भी मांगनी चाहिए, लेकिन वो खाना जो आपको परेशान कर रहा है या आप खाएंगे तो आपकी सेहत खराब करेगा, उससे बचाना अपने आप को, ये सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। भाई नहीं खाएं, से नो टू फूड विच इज हार्मिंग यू। वो खाना जो आपको तकलीफ दे रहा है उसे नो बोले, भी मैंने ये नहीं खाना, उसूल बना ले, ना खाएं तो बचने में कामयाब रहेंगे। ये सारे ऊँटों को ये प्रॉब्लम नहीं है, जिसने वो घास खाई है उसको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा है कि किसी कीचड़ में जो है वो बैठ जाते हैं, और वहां से भी मुमकिन है कि इनको कोई जैसे कीड़े वगैरह होते हैं वो काट लेते हैं, तो इससे भी क्या है ये प्रॉब्लम खारिश का हो जाता है। तो फिर माशाअल्लाह अल करीम ये जानवरों की हिफाजत करने वाले, ये उनको अभी आप देख रहे हैं जैसे ऑयल लगाते हैं, जैसे उनको जो है वो मालिश बाज़ औक़ात तेल की करते हैं। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माले गनीमत के ऊँटों की खुद आप जो है वो रखवाली भी फरमाया करते थे और उनकी केयर भी फरमाया करते थे, और उनको जो है वो खरखरा सा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको खरखरा ही कहते हैं। जुकाम को असां त सरे नो खुलक नहीं वो खरखरा होता है, खरखरा जरा होंदे ना, वो खरखरा सदा से कहने खरखरा होंदे, चिचोड़ रोही ते चिचोड़ भी हैं, जले चिचोड़ थी वेंदन ना। हाँ जी। ते चिचोड़ पे वेंदन, डाची को तोड़े को चिचोड़, ओ खरखरा होंदे असे कने, ओ वाला खरखरा मारियो से। खरखरा ये होगा आपके पास है? लोहे दे होण इथा काई नहीं, इथे कहीं नहीं, इथा काई नहीं। ठीक है। ते खरखरा वैसे होंदा असरे वड्डे कने हाथ है, हम आपको दिखा देते हैं, इनके पास नहीं है, तो ये आपको बता देते हैं, हम नाज़रीन को दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह। तो ये खरखरा होता है। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद बाकायदा जो है वो जानवरों की, इस तरह से ऊँटों की केयर फरमाया करते थे। एक माले गनीमत का ऊँट जब भाग गया तो आप उसको लेने के लिए जो है वो गए, ये आपकी अमानत भी थी, अदालत भी थी, और आपने फरमाया कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इनकी केयर भी करूंगा। ठीक है, तो अल्लाह पाक अगर मेहरबानी फरमाए, कोई जानवर हमारे पास जैसे 8-10 दिन के लिए आ रहा है अगर मिसाल के तौर पर, तो उसके खाने का लिहाज रखना, उसके पानी का लिहाज रखना, तो पानी पिला रहे हैं। अच्छा, बच्चे बाज़ औक़ात होते हैं वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, अब जो है ना वो ऊँट को क्या खिला रहे हैं, जलेबियाँ खिला रहे हैं, ऊँट को क्या खिला रहे हैं, ऊँट को जो है वो खारा पानी पिला रहे हैं, ऊँट को क्या कर रहे हैं, बोतलें पिला रहे हैं, ऊँट को क्या कर रहे हैं, ऊँट को जनाब पापड़ खिला रहे हैं, ऊँट को क्या कर रहे हैं, ऊँट को जनाब अली और जो भी बिस्किट खिला रहे हैं। ये कराची और ये शहरी बच्चे अमूमन इस तरह के काम करते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। जिसकी जो खुराक है उसको वही देना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जो है वो खारा पानी जानवरों को पिलाते हैं, इससे भी बचना चाहिए। जब आप खुद माशाल्लाह अच्छा पानी पी रहे हैं और पानी आपके पास अवेलेबल है, तो आप जानवरों को भी अच्छा पानी पिलाएं। चलें जी, बातचीत हो रही है और माशाल्लाह चाय आ गई, चलो चाय पियेंगे। आशिकान रसूल
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا۔ اچھا یہ بتائیں، جب جانور بیچنے جاتے ہوں گے تو وہاں لوگ بعض اوقات آپ کو باتیں بھی کرتے ہوں گے، بھئی آپ لوگوں کا کیا ہے، تو صحرا میں ہے، نہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کچھ کھلانا ہے نہ پلانا ہے، پانی اللہ کا دیا پی رہے ہیں، چارہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، تو آپ اس کے اتنے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کہیں کو کوئی جھالتا نہیں سکتا، باتاں جو کریں اے ہے سائیں دی مرضی، جو بھی اللہ ایک کوئی شے بھی ہے اوکھی چ تھیندی ہے، مشکات اوکھی تھیندی ہے، پالن کے تے ہر بندہ آ کے میں 5 سال دا بنیا کرے، لوارے توڑے کو لا تے سال دے توڑے کو لا تے 5 سال جرا پلیندے ہوندے تے زور لگ دے، پھر آپ کو برا لگتا ہوگا نا، خرچہ برا تے لگ دے، پیچھے اگلے دے منہ تے ہاتھ لڑتا نہیں سکدو سے۔ صحیح، ہاں ذرا رب نواز بھائی اردو بھی کریں۔ مرضی آوے تے گھن گھن مرضی۔ ہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے نا بچپن سے لے کے اونٹ کو بڑا ہونے تک پالتے ہیں نا، بلال بھی اچھا جب بڑا ہو جاتا ہے، جب بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں نا، ہاں جی، تو کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کا تو مفت کا چارہ ہے، صحرا ہے، اتنا وہ خرچہ بھی نہیں ہوا ہوتا، آپ اتنے پیسے نہ مانگیں، تو کہتے ہیں ہمیں دل ہی دل میں دکھ تو لگتا ہے کہ ایک محنت کی ہوتی ہے، ہماری روزی ہے، صحیح ہے، لیکن ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ جتنا دیکھیں آپ کو پسند ہے آپ لے لیں، ورنہ ایسے باتیں کرنے سے ایک مسلمان کی دل آزاری بھی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کے جانور خریدنے والوں کو خیال کرنا چاہیے۔ اونٹ اگر خریدنا ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی دی مثال ہے، اونٹاں نال یاری لائیے تے مکاناں دے بوے اونچے کرنے پیندے نے، تو جب اونٹ خریدنا ہے تو پھر جیب سے پیسے بھی تو نکالنے ہیں نا، اور پھر تو قربانی کا جانور ہے خرید رہے ہیں تو اس پہ تو بھاؤ تو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو امیر سنت کا انداز ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو جو ریٹ بتایا جاتا ہے آپ اس سے زیادہ ریٹ دے کر کے کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ بھئی 1,20,000 بتایا تو 1,40,000 روپے دے دیں گے، 1,50,000 روپے دیں گے اور یوں خریدیں گے۔ ہمیں بھی ایسا کر لینا چاہیے، بھئی اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے، بھی دیں پیسے دیں، اللہ کے نام پر دیں، اللہ اور دے گا آپ کو۔ صحیح، اے توڑا ہے نا، ہن توڑا ہے، توڑا ہے اے سال دا ہے نا، سال دا توڑا سے 2 لاکھ دا بھی خریدے، سال دا توڑا سے 12 لاکھ دا خریدے، شوق نال۔ اچھا، شوق نال، جو بھی وہ شوق ہے، وہ سونا ہے، صحیح، وہ رنگ سونا ہے ہوندا، وہ خوبصورت ہے۔ ہن جرا 2 لاکھ دا پلے سوں اوندی تے قیمت ہو جاتے ہو سے، جرا 12 لاکھ دا گھن تے پلے سوں، جرا 12 لاکھ دا جو گھن تے پلے سوں اوندی تے قیمت بن سے نہ ہوں کو خوراک تے دے سوں نا، این دے وچ کوئی کہہ نہیں 50 لاکھ دا اٹھی وکے، اگو ہاں 60 لاکھ دا لینے والے بھی پھر شوق میں لیتے ہوں گے نا، شوق تے اصل میں صرف جانور کے ہیں جرے پوچھ دے کہنے او اے کہنے جو بھی نہیں وکدا، اللہ ہی دے وچوں رجے دے ہر بندے کو، جائے ہی کو رجائے ہوں کو بھی اللہ رجے دے۔ واہ 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 واہ، فرما رہے ہیں جس طرح جانور کو بندہ رجاتا ہے تو جانور بھی پھر اگلے بندے کو کیا کرتا ہے، وہ رجاتا ہے، وہ رجاتے ہیں، یعنی اس کو جس طرح بندہ اس کا پیٹ بھرتا ہے تو ویسے یہ بھی پھر بندے کا کیا کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، جانور کے پیسے صرف اور صرف اس کے وزن کے نہیں ہوتے، اس کی خوبصورتی کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی میں جو ہے ابھی ہم نے بلوچستان کے اونٹ بھی دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ تھر کے اونٹ بھی دیکھیں، ان کی اپنی بات ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا گائیں ہیں تو یہ بڑے جانور ہیں، بیل ہیں تو بلوچستان کے بھی ہیں، تھر کے بھی ہیں، یہاں روہی کے چولستان کی آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو لیکن یہ بات تو نو ڈاؤٹ بات ہے کہ جتنے خوبصورت یہ اونٹ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ واقعی بس ایک دلکش چیز ہوتی ہے نا، تو اس کی پھر اپنی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے جو بیچنے والے ہیں، جانور بیچنے والے ہیں، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ کو پسند ہے آپ لیں، پسند نہیں ہے نہ لیں، آگے چلے جائیں۔ یہ بتائیے کہ جیسے اونٹ ہیں یہ ابھی ماشاءاللہ ہم ان کو بار بار مطلب کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے، اپنی روٹین میں ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، پیچھے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کوئی بھی آتا ہے بندہ، کوئی چور آتا ہے مثال کے طور پر، وہ آ کے کھولے گا تو یہ اس کے ساتھ بھی چلا جائے گا؟ وہ سارے تکانے ویسے جلے وہ چور کھلے سے نا جی، پہلے اتھو جلے گھروں ٹورا رنگ سے شور مچائے گا، شور مچے سے۔ اچھا، سائیں ہوشیار ہوئے جی، سائیں ہوشیار ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے جی، تو وس لائیں میں چور کو قابو کرنے سے پہچان ہوتی ہے اس کو۔ اچھا جی ہاں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی اس کو چور کھولے گا تو پھر یہ شور کرے گا، شور کرے گا، اور ویسے بھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ گھنٹی باندھی جاتی ہے، یہ اس کو
خاص قسم کی چیز جو ہے پہنائی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایک ساؤنڈ آتا ہے, آواز آتی ہے, تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے پہچان رہتی ہے. جانور دور اگر چلا گیا ہے تو چل رہا ہے تو وہاں سے بھی اس کی کیا ہے یہ آواز سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ہے, اس کو لے لیتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے, ویسے بھی اگر رات میں کوئی اس کو جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے تو اس سے بھی جب ساؤنڈ آتا ہے آواز آتی ہے تو جو سائیں کہتے ہیں اس چرانے والے کو یا مالک کو, تو وہ پھر اٹھ جاتا ہے اور یوں اس طرح. ویسے چوری لوگ کرتے ہیں یہاں پہ, چوری تھیندی ہے جی, چوری تھیندی ہے, بہت چوری تھیندی ہے, بہت چوری تھیندی ہے, چوری بھی تھیندی ہے, ہوں کو سنبھلیندے بھی ہوں بھلا ہوں تو یہ تھیندے بیچ بھی چوری ہے, چوری ہے, چوری ہے. تو چور پکڑے بھی جاتے ہوں گے, پکڑے دیندے لوگ آپ کی سزا ہی چاہیے. اچھا, ہاں ان کو سزا جیری ملتی ہے, اساری دل جو جیری سزا ملتی ہے اچھا وہ سزا ہی چاہیے. پہلے چور پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کو پھر دھویا بھی جاتا ہے. اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا, سارے جگ کو اس نے بنایا, جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا. قربانی کا سفر حکم خدا پہ جو سر کو جھکا دے, حکم خدا پہ جو سر کو جھکا دے, خواہش ہمیں بھی تو ایسی خدا دے. قربانی کا سفر